عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث کافی طویل ہے، میں اس کے متن کو چھوڑ کر صرف ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اگر متن پڑھوں تو وقت کافی لگ جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد صبح کی روزانہ ہر نماز کے بعد پوچھا کرتے تھے صحابہ اکرام سے کہ کیا آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ عرض کر دیتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق اس کی تعبیر بیان فرما دیتے۔ آج یوں ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا قلنا لا، یا رسول اللہ نہیں دیکھا ہم نے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے دیکھا کہ میرے پاس دو شخص آئے اور انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور ارض مقدس کی طرف لے گئے۔ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک کھڑا ہے۔ جو کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کی کنڈی ہے اور وہ اس سے دوسرے شخص کی باچھ کو چیر رہا ہے۔ باچھ سے مراد یعنی منہ میں ایسے کنڈی ڈال کر چیرتا ہے منہ کو ایک سائیڈ سے اور گدی تک لے جاتا ہے، پھر دوسری سائیڈ میں کنڈی ڈال کر دوسری سائیڈ کو کھینچ کر چیرتا ہے تو پہلی سائیڈ اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ مسلسل اس کے ساتھ کرتا ہے، ایک سائیڈ چیرتا ہے دوسری سائیڈ ٹھیک ہو جاتی ہے، دوسری سائیڈ کو چیرتا ہے تو پہلی سائیڈ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ اس کے ساتھ مسلسل جاری ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ جو شخص مجھے لے گئے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آگے چلیں۔ ہم آگے بڑھ گئے، آگے جا کر دیکھا کہ ایک شخص ہے جو لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص پتھر کے ساتھ اس کے سر کو کچل رہا ہے۔ پتھر مارتا ہے زور سے اس کے سر پر تو اس کا سر کچلا جاتا ہے، پھر جب وہ پتھر اٹھانے لگتا ہے جتنی دیر پتھر اٹھانے میں لگتی ہے اتنی دیر میں اس کا سر جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مسلسل وہ اس کے سر میں پتھر مارتا رہتا ہے۔ میں نے ان دو شخصوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ آگے چلیں۔ ہم آگے بڑھے، ایک سوراخ کے پاس ہم پہنچے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ تندور کی مثل ہے وہ سوراخ، اوپر سے تنگ ہے اور نیچے سے فراخ ہے، کھلا ہے۔ اس میں خواتین اور مرد حضرات ننگے ہیں اور آگ کے شعلے بڑک رہے ہیں۔ تو جب آگ شعلہ بڑکاتی ہے تو اوپر کی طرف وہ مرد و خواتین اوپر کی طرف آ جاتے ہیں اور نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آگ جب ٹھنڈی ہوتی ہے تو وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ سلسلہ ان کے ساتھ مسلسل جاری ہے۔ میں نے ان دو شخصوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آگے چلیں۔ ہم آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے اور اس کے درمیان میں ایک شخص ہے جو اس کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نہر کے کنارے پر ایک اور شخص کھڑا ہے جس کے آگے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ ڈوبنے والا شخص نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جو سائیڈ پر کھڑا ہے یہ پتھر سے اس کے منہ پر مارتا ہے اور پھر وہ وہاں ہی چلا جاتا ہے جہاں وہ پہلے ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ اس کے ساتھ مسلسل جاری ہے۔ میں نے ان دو شخصوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ حدیث آگے طویل ہے، میں یہاں تک اختصار کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آج پوری رات تم لوگوں نے مجھے پھیرا اور یہ جو کچھ تم لوگوں نے مجھے دکھایا ہے یہ سارا کچھ میرے سامنے بیان کرو۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو پہلا شخص تھا جس کی باچھ کو چیرا جا رہا تھا لوہے کی کنڈی سے، وہ جھوٹا شخص تھا، یعنی جھوٹ بولتا تھا، معاشرے کے اندر جھوٹ بولتا تھا اور وہ ایسے جھوٹ بولتا تھا کہ جس کو لوگ سچ سمجھتے تھے اور اس کے جھوٹ کو آگے پیچھے پھیلا دیا جاتا تھا، دور دراز تک اس کا جھوٹ جو ہے وہ پھیل جاتا تھا، یعنی کہ اس کی فطرت میں جھوٹ بولنا تھا۔ وہ جھوٹ کو ایسے بیان کرتا تھا جیسے کوئی سچ کو بیان کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جھوٹا شخص تھا اور اس کے ساتھ یہ سلسلہ قیامت تک لگا رہے گا۔ اس کے بعد جو ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے فیصلہ فرمائے گا، لیکن فی الوقت
قیامت تک اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہے گا۔ عرض کیا کہ جو آگے دوسرا شخص آپ نے دیکھا جس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا علم عطا فرمایا تھا اور اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ راتوں کو سویا رہتا تھا اور صبح کو بے عملی کرتا تھا، قرآن پر عمل نہیں کرتا تھا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس سزا میں مبتلا فرمایا ہے۔ اب صبح قیامت تک اس کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ آگے جو آپ نے دیکھا کہ تندور کے اندر جو آگ کے شعلے بڑک رہے ہیں اور برہنہ مرد و خواتین جو اس کے اندر جر رہے ہیں، یہ بدکار لوگ ہیں، بدکاریاں کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اس عذاب کو مسلط کر دیا ہے اور صبح قیامت تک ان کو یہ عذاب ملتا رہے گا۔ فرمایا کہ جو آگے آپ نے نہر کے اندر شخص کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، جو خون کا دریا ہے، خون کی نہر ہے، وہ شخص سود خور تھا، سود کھانے والا، وہ سود کھاتا تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس عذاب کے اندر مبتلا فرمایا ہے اور صبح قیامت تک اس کو اسی عذاب میں مبتلا رکھا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان شخصوں نے مجھے بتایا کہ میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے، یعنی دو اللہ تبارک و تعالی کے مقرب فرشتے حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور خواب کے عالم میں حضور کو رات کو لے گئے اور یہ سارا منظر حضور کو دکھایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر امت کے سامنے بیان فرمایا تاکہ امت ان بدکاریوں سے، ان بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ خواب نہیں بلکہ وہ وحی خدا ہوتا ہے، وہ حقیقت ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے خواب کے ذریعے اپنے حبیب کو یہ بتایا کہ امت کو ان گناہوں سے آگاہ فرمائیے تاکہ امت ان گناہوں سے بچ سکے۔ تو آج ہمارے اندر یہی گناہ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، شراب ہم پیتے ہیں، بدکاریاں ہم کرتے ہیں، سود ہم کھاتے ہیں، قرآن ہم نہیں پڑھتے، دین چھوڑ دیا، یہ ساری جو بدعملیاں ہیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کبیرہ گناہوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔